فصل نمبر 8، طب نبوی میں اسہال کا طریقہ علاج۔ اسہال کہتے ہیں ڈائریا کو، موشن کو، وامٹس اور موشن دونوں ایک ساتھ، ادھر وامٹ آتی ہے ادھر موشن آ جاتا۔ ٹھیک ہے، وائرل انفیکشن کہتے ہیں یا جو بھی چیز کہتے ہیں، وائرل انفیکشن کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے کہ کیا چیز ہے جو وائرل انفیکشن کو نام دے دیا گیا ہے۔ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو ہمیشہ وائرل انفیکشن کہہ دیا جاتا ہے، اور اس میں اکثر شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، پھر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ صحیحین میں ابو متوکل کی حدیث ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو دست ہو رہے ہیں، یعنی موشن ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسقہ عسلا، کہ اس کو شہد پلاؤ۔ وہ گیا اور واپس آ کر اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اسے شہد پلایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور ایک اور جگہ پہ روایت ہے کہ میں نے اس کو شہد پلایا مگر پلانے سے دستوں میں کمی نہیں ہوئی، زیادتی ہی ہوئی ہے۔ یہ بات 2 یا 3 مرتبہ کے تکرار سے پیش آتی رہی، یعنی وہ آتا رسول اللہ کے پاس، شکایت کرتا کہ اس کو آرام نہیں آیا، تو آپ کہتے جاؤ شہد پلاؤ۔ وہ گھر جاتا، اس کو شہد پلاتا، موشن کم نہ ہوتے، پھر واپس آتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتا کہ یا رسول اللہ اس کے موشن کم نہیں ہوئے، شاید میں نے پلایا ہے مگر کم نہیں ہوئے۔ جب چوتھی بار یہ نوبت پیش آئی تو آپ نے فرمایا اللہ کا کہنا سچ ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اب دیکھیں، موشن یا ڈائریا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں ایسی حدیث پڑھ کے جب ہمیں پوری بات کی سمجھ نہیں ہوتی۔ موشن یا ڈائریا کی کازز ڈفرینٹ ہیں، اگرچہ ہوتا کیا ہے، آخر کار وائرل انفیکشن کیا جاتا ہے ڈائگنوز، یا آنتوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے، یا ٹائیفائڈ بخار میں کبھی سٹمک سیٹ نہیں ہوتا، ٹائیفائڈ بخار کے ساتھ یا قبض ہوگی یا موشن ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے ٹائیفائڈ بخار کی۔ پیٹ کبھی صحیح نہیں رہتا، یا قبض کی طرف مائل ہو جاتا ہے، سٹول بالکل سٹرک ہو جاتا ہے، اور یا پھر اتنے موشن آتے ہیں کہ پانی کی طرح پیٹ چلتا رہتا ہے۔ اب اگر اس کو ٹائیفائڈ تھا تو وہ صرف شہد سے کیسے ٹھیک ہوتا ایک دن میں؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اس کے بھائی کو ٹائیفائڈ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ بس آج ہی آج میں میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ اس کو صرف ڈائریا نہیں ہے، اس کی بیماری کی وجہ کچھ اور ہے۔ بھائی کا پیٹ جھوٹا کیوں فرمایا؟ کہ ہو سکتا ہے اس کو صرف ڈائریا نہ ہو، اس کو بیماری کچھ اور ہو، اور تم اس کو بیماری، دستوں کی بیماری سمجھ کے علاج کر رہے ہو، تو اس کے لیے پھر صرف شہد تو کافی نہیں ہے۔ شہد تو اللہ تعالیٰ نے ہماری شفا کے لیے ہی بنایا ہے، انسانوں کی شفا کے لیے، اور جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں، شہد ان کے لیے بہت بڑا سہارا اور بہت بڑی بیساکھی ہے، کیونکہ شہد بہت زیادہ انرجی دینے والی چیز ہے۔ شہد آپ کو باہمت رکھنے والی چیز ہے، آپ کے جسم کو طاقت پہنچانے والی چیز ہے، ملٹی وٹامن ہے، سورس ہے ملٹی وٹامن کا، نیچرل سورس، اور نیچرل اینٹی بایوٹک ہے۔ آج کی لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ شہد اینٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے، اللہ کی بنائی ہوئی، جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ انسانوں کی بنائی ہوئی اینٹی بایوٹک کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جبکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ بیکٹیریا کو دنیا کی تمام اینٹی بایوٹک سے زیادہ اچھا کل کرتا ہے، کسی بھی وائرس یا بیکٹیریا کو سب دواؤں سے بڑھ کر زیادہ اچھا کل کرتا ہے۔ اگر آپ شہد کے بارے میں جب بیان پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسی کے اندر ہے کہ اگر شہد کے اندر 6 مہینے تک کھیرا رکھ دیا جائے، کھیرا آپ دیکھتے ہیں ایک دن میں سگڑنے لگتا ہے، آپ فریش لے کر آئیں، فریج میں نہ رکھیں، باہر رکھ دیں تو دوسرے دن وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن شہد کے اندر اگر اتنا شہد ہے کہ اس میں کھیرا ڈپ کر دیا جائے، صرف ایکسپیرینس کے لیے، اس لیے نہیں کہ آپ کھیرے جا کے رکھ دیں شہد میں، سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے کلاس کو میں نے بتایا تو کہنے لگی تو پھر وہ کتنا شہد ہونا چاہیے اگر کھیرا ہم اس میں ڈپ کریں۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ کھیرے کے اندر سب سے زیادہ کیا چیز ہے؟ پانی ہے نا۔ اب پانی والی سبزی ہے، اس کو اگر آپ شہد میں رکھتے 6 مہینے تک اس کو آنچ نہیں آتی، وہ ڈھیلا بھی نہیں ہوتا، 6 ماہ تک بغیر فریج کے۔ کتنا اچھا محافظ ہے، اور اس کے اندر کسی جراثیم کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا، چاہے وہ جوں ہو، چاہے وہ جراثیم ہو، چاہے بیکٹیریاز ہوں، وائرس ہو، پیراسائٹس ہوں، کچھ بھی ہو، شہد کے اندر ہر چیز کل ہو جاتی ہے۔
انسان کے اگینسٹ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو شہد مار دیتا ہے، لیکن انسان کی بہت اچھی رکھوالی کرتا ہے، انسان کو آنچ نہیں آنے دیتا، انسان کے بہت اچھی پروٹیکشن کرتا ہے. گلا خراب ہے، نزلہ کھانسی ہے، پیٹ خراب ہے، کوئی بھی بیکٹیریا وائرس باڈی کے اندر یا اوپر اسکن پہ بھی کوئی الرجی ہو گئی ہے تو آپ شہد کا استعمال لگا کے بھی کریں، کھلا کے بھی کریں. آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ اچھا کام کرتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. کچھ لوگوں کو شہد کھانے سے سینے میں جلن ہوتی ہے، اس جلن کا علاج کیا ہے کہ صرف وہ لوگ جن کو شہد کھانے سے معدے میں جلن ہو وہ 1 چمچ سرکہ اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی کے اندر ملا کے پئیں، ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں کو جلن نہیں ہوتی وہ ڈائریکٹ شہد کھا سکتے ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سرکہ وہ ہوگا جو پھلوں کا سرکہ ہے. جو وائٹ ونیگر آپ یوز کرتے ہیں وہ دراصل باتھ روم صاف کرنے کی دوائی ہے، وہ کھانے کی چیز نہیں ہے، وہ ایسڈ ہے، زہر ہے وہ، جس کو ہم اپنے ہر چائنیز فوڈ میں استعمال کر رہے ہیں. وائٹ ونیگر ہر جگہ آپ سنتھیٹک وائٹ ونیگر استعمال کر رہے ہیں. باتھ روم کے داغ کسی چیز سے اگر صاف نہ ہو تو اس وائٹ ونیگر سے صاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کچن کے اندر کی چکنائی کسی چیز سے صاف نہ ہو تو اس وائٹ ونیگر سے صاف ہو جاتی ہے. آج سے گھر جا کر وائٹ ونیگر واش روم میں رکھ دیں، اور کھانے کے لیے جو سرکہ استعمال کریں وہ پھلوں کا سرکہ استعمال کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. اور ہمارے ملک میں بہت اچھا دنیا کا بہترین سرکہ بن رہا ہے. کوئٹہ میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کو دتوز ونیگر کہتے ہیں. اللہ دیتا جیسے نام ہوتا ہے نا، تو اسی کے نام سے دتوز ونیگر کے نام سے وہ دتو کے سرکے آتے ہیں. ہمارے یہاں اویلیبل ہیں، اسلام آباد، پنڈی، ہر جگہ، پاکستان کے اندر ہر جگہ موجود ہیں. وہ اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے سرکہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. سرکہ بنانے کا طریقہ دیسی طریقے سے بنائے جاتے ہیں. باقی جتنے سرکے ہیں وہ ہو سکتا ہے مشینی یا کچھ تھوڑا بہت سنتھیٹک بھی ہوں، مگر یہ نیچرل سرکے ابھی تک ہمیں اللہ کی رحمت ہے کہ اویلیبل ہیں. یہ بہت بڑی بڑی بھٹیوں میں تیار کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں گوشت کتنی جلدی خراب ہو جاتا ہے. آپ 2 دن گوشت کو کچا گوشت باہر نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر آپ شہد میں ایک بوٹی ڈپ کر کے ایکسپیرینس کرنا چاہیں، اگر ایک بوٹی اگر آپ رکھ کے دیکھیں تو 3 مہینے تک وہ بوٹی اسی طرح فریش رہے گی بغیر فریش کے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں، اور دوسری طرف تمام بیکٹیریاز کو کل کرتا ہے. جتنے انسان کے مخالف چیزیں ہیں، ہارمفل چیزیں ہیں، ان سب کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اور انسان کی بہت اچھی پروٹیکشن کرتا ہے. ہو سکتا ہے اب آپ کو شہد کے مزاج کی سمجھ آ گئی ہو. شہد آپ ایکنی پہ، پھوڑے پھنسیوں پہ، بوائلز پہ، الرجی پہ، ایکزیما پہ، کسی بھی چیز پہ مختلف انداز میں مختلف چیزوں کے ساتھ ملا کے بہت اچھا اس سے علاج کر سکتے ہیں. گلے کی خرابی میں، نزلے میں، کنجیشن میں، سائنس میں، سور تھروٹ میں اس سے بہت ہیلپ لے سکتے ہیں. اس میں اگر آپ غور سے پڑھیں اس کو تو یہ نہیں بتایا کہ اس کو پانی میں ملا کر شہد دو، اس کو شہد پلاؤ. شہد ہے لیکوڈ، خود لیکوڈ ہے، اس لیے اس کو پینے کی بات کی جاتی ہے. اور گھونٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کم از کم 1 ٹیبل سپون شہد. کھانے کی چیز تو نہیں ہے نا، ہے تو پینے کی چیز، تو اس لیے پیا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور پانی میں ملا کر پئیں. دیکھیں اس کو پلانے یا پینے کے بھی مختلف انداز ہیں. گرم پانی میں اگر آپ ملا کر پیئیں گے تو قبض کو توڑتا ہے. اگر آپ اس کو ٹھنڈے پانی میں ملا کر پئیں تو آپ کے ہائی بلڈ پریشر اور بلڈ سرکولیشن اور ان کو بڑا سیٹ کرتا ہے. شوگر لیول کو انکریز کرتا ہے، اگر شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے اس کو بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ کھائیں گے تو آپ کے سور تھروٹ، سائنوسائٹس اور گلے کی جتنی تکالیف ہیں، ٹانسلائٹس وغیرہ کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرے گا. اور اس کے علاوہ آنتوں میں اگر کیڑے ہیں تو ان کو کل کرنے کے لیے بھی ڈائریکٹ ہنی کھایا جائے گا. سردی سے بچاؤ کے لیے، کنجیشن کے لیے بھی شہد کا کھانا ہی زیادہ مفید ہے. کھانے سے مراد یہ کہ اس کا ڈائریکٹ گھونٹ پینا. البتہ جن کو تھوڑا تلخی ہوتی ہے شہد سے، اگر ہلکی پھلکی تلخی ہے تو وہ ضرور پانی میں ملا کر پئیں، نارمل پانی میں، روم ٹیمپریچر میں. اور اگر زیادہ ہی جلن ہوتی ہے تو پھر اسی پانی میں 1 چمچ سرکہ ملا کر پئیں. تو یہ مختلف مزاجوں کے لیے میں نے آپ کو ساری چیز بتا دی کہ گرمی کے مزاج والے لوگ پھلوں کے سرکے کے ساتھ پانی میں ڈال کر پئیں. جن کے مزاج میں ٹھنڈک ہے وہ ڈائریکٹ شہد کھا سکتے ہیں، اور اگر گرمی کا موسم ہو تو پانی میں ملا کر پی لیں، سردی کا موسم ہو تو ڈائریکٹ شہد کھائیں. چونٹیاں نہیں ہوتی شہد میں، وہ تو ہماری غفلت سے آتی ہیں نا. اگر چونٹی آ بھی گئی ہے
تو آپ اس کو چھان سکتے ہیں. کپڑے میں چھانے تو چونٹی نکل جاتی ہے. ایک رومال اگر ہو نا ململ، اس میں آپ ڈال کے اس کو لٹکا دیں تو آپ دیکھیں گے کافی دیر کے اندر ہی وہ نکلے گا، مگر نکل آئے گا. نیچے آپ اس کی کوئی بال رکھ دیں تو شاید سارا صاف ہو جائے گا. میری تو عادت ہے، میں نے جب سے پڑھا اس کو تو میں شاید ہی کوئی دن ہو یا شاید سفر بھی کوئی ایسا ہو کہ میں شاید ساتھ نہ لے کر گئی ہوں کہ مجھے ہو سکتا ہے وہاں نہ ملے تو میرے پاس شاید ہونا چاہیے. کتنا ہی طویل سفر ہو یا کتنا چھوٹا ہو، شہد میرے پاس ضرور ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ اس کو ایک گھونٹ لے لیتی ہوں. اور ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام میرا شہد کھانا ہوتا ہے. اور پھر جب دل چاہتا ہے پھر پانی پیتی ہوں، گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے، میرے پاس اتنے مریض آتے ہیں گلے خرابی کے، کھانسی کے، ٹی بی کے، نہ جانے کیسے کیسے امراض کے. تو اگر میں شہد نہ کھاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی انہی جیسی ہو جاؤں. اور اگر کلینک میں بیٹھے ہوئے بھی کسی مریض کے آنے کے بعد مجھے اریٹیشن ہو تو میں شہد لے لیتی ہوں اور الحمدللہ اس سے مجھے بہت افاقہ ہو جاتا ہے. یعنی جیسے گلے میں کھچ کھچ آتی ہے تو آپ کو کہتے ہیں اسٹریپسلز لیں، آپ شہد لیں. شہد سب سے اچھی دوائی ہے. اس کے باقی فوائد آپ گھر جا کے پڑھیں، اور جو پڑھے گا اس کو شہد کے سارے فائدے مل جائیں گے. اس کو شہد کی اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ جائے گی، طریقہ استعمال بھی سمجھ آ جائے گا. جو نہیں پڑھے گا وہ محروم رہ جائے گا. شہد کی جو ایک افادیت ہے مجموعی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور شہد سب سے بہترین حفظان صحت کی چیز ہے، یعنی آپ کی صحت کی حفاظت کرنے والی چیز ہے. اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اور چیز اچھی نہیں ہے جو میٹھی بھی ہو، مزے کی بھی ہو اور آپ کی صحت کی حفاظت کرنے والی بھی ہو. ورنہ کلونجی بھی بہت اچھی صحت کی حفاظت کرتی ہے، اور کلونجی کا تیل جو ہے وہ بھی بہت اچھا حفاظت کرتا ہے، مگر کڑوا بھی بہت ہے، ذائقے میں اتنا اچھا نہیں ہے جیسا کہ شہد ہے. علیکم بالشفاءین الاصل والقرآن، تم دو شافی دواؤں سے شفا حاصل کرو، شہد اور قرآن سے. تو قرآن بھی شفا کی چیز ہے اور شہد بھی. فصل نمبر 10 جو ہے اس میں طاعون کا علاج بتایا گیا ہے. طاعون آپ سمجھتے کیا ہے؟ پلیگ، جو چوہوں سے بیماری پھیلتی ہے. اس کے جراثیم چوہوں سے آتے ہیں، اور اگر ایک شخص اس میں مبتلا ہو جائے تو پوری کی پوری آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. وبائی مرض ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی ہیں کیا کرنا چاہیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے اس وائرل ڈیزیز سے بچایا ہوا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر یہ وبا مسلط کر دیتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ طاعون پھیل جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں مختصراً. صحیحین میں عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سے بیان کیا، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کا یہ سوال ان سے کرتے سنا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں کیا سنا. اسامہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک بڑا عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر نازل کیا گیا تھا. اسی طرح ان لوگوں پر یہ عذاب مسلط ہوا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. جب تم کو اس بیماری کا پتہ چلے کہ فلاں مقام پر ہے تو اس بیماری کے زمانے میں وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی ایسی جگہ یہ عذاب آ جائے جہاں تم پہلے سے رہتے تھے تو اس سے بچاؤ کے لیے اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، کیونکہ بچانے والا اللہ ہے. صحیحین کی ایک دوسری روایت میں حفصہ بنت سیرین سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعون سے مرنا ہر مسلمان کے لیے اللہ کی راہ میں جان دینا ہے. اور طاعون اصل میں ہے کیا؟ عصر عائشہ میں ہے، یعنی یہ حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ سے ایک روایت کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ تان یعنی نیزہ بازی، تان کا مطلب نیزہ بازی کو تو ہم نے جان لیا ہے، یہ طاعون کیا ہے اس کے بارے میں بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک گلٹی ہے جیسے اونٹوں کے طاعون میں ابھرتی ہے، انسان کے بغل کی کھال میں ابھرتی ہے. یعنی کہ ہمارے آرمپٹس جو ہیں ان کے نیچے انڈر سکن ایک گلٹی پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے اندر گلٹی پیدا ہوگی، انتہائی پینفل، اس کے ساتھ شدید بخار ہو جاتا ہے، اور بخار کے ساتھ وامٹس اور ڈائریا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور انسان ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بہت جلدی دنیا سے کوچ کر جاتا ہے. اگر اس کا بر وقت علاج ہو جائے تو بعض اوقات انسان کی جان بچ بھی جاتی ہے. لیکن جب ایک انسان وامٹ کرتا ہے یا ڈائریا کی وجہ سے جو موشن کرتا ہے تو اس کی الٹی میں بھی
ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو ہوا میں تیزی سے پھیلتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو بہت جلدی متاثر کر دیتے ہیں، اور یہ ایک وبائی مرض ہے، لہذا وبا کے طور پر پھیلتا ہے اور بہت جلدی، یعنی کہ اگر کسی بھی جگہ پر صحت مند لوگ موجود ہیں اور اس میں اگر طاعون زدہ شخص آ جاتا ہے اور اس کو خدا نخواستہ اگر وامٹ آ گئی تو اس وامٹ سے باقی تمام لوگوں پر بہت جلدی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، مگر انہی پر ہوں گے جن کی امیونٹی ویک ہوگی، جن کے اندر قوت مدافعت کمزور ہوگی، پھر اللہ کا حکم ہو جاتا ہے اور انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب فلو پھیلتا ہے، مثال کے طور پر ایک وبائی مرض ہے سمجھنے کے لیے، تو کیا سب بیمار ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا، ہو سکتا ہے آدھے لوگ بیمار ہو جائیں مگر آدھے تو ٹھیک رہتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو طاعون بھی وبائی مرض ہے، متاثر بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ سب کے سب مر جائیں، سب کے سب بیمار ہو جائیں، ضروری نہیں ہے۔ لیکن حکم کیا ہے کہ اگر فرض کریں ہم اب یہاں رہ رہے ہیں، آپ لوگ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، کچھ اپنے گھروں سے آئے ہیں، خدا نخواستہ اگر یہاں پر طاعون پھیل جاتا ہے تو آپ ہاسٹل چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یا اسلام آباد چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ ہم اس لیے نہیں بھاگیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس جگہ پر ہیں وہاں اگر طاعون آ جاتا ہے تو وہیں پہ رکے رہو، اور اگر گھر تو آپ کا گجر خان میں ہے مگر آپ پڑھنے کے لیے یہاں آ گئے تھے، اگر خدا نخواستہ گجر خان میں کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے، وبا آ جاتی ہے، تو پھر آپ واپس گھر نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اس کو سیف ایریا ڈکلیئر نہیں کیا جاتا، اس کی تمام جگہوں کی صفائی ستھرائی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک واپس گھر نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ بھی رسول اللہ کا حکم ہے۔ اور اس میں دیکھیں انسانی جانوں کو بچانے کے لیے کتنی بڑی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے کہ اگر ایک جگہ ایک وبا پھیلی ایک شہر میں، اب آمد و رفت بند کر دی جائے، بارڈر بلاک کر دیے جائیں تاکہ یہ بیماری یہیں پہ ہی ختم ہو جائے، باقی سارے شہروں کے لوگ یا دنیا کے لوگ متاثر نہ ہوں، اس میں یہ حکمت بھی ہے۔ اور طاعون کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید جنوں کی خلش ہے۔ آپ دیکھیں پیج نمبر 67 پہ سب سے نیچے کہ تیسری بات وہ سبب فاعل ہے جس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ طاعون اس عذاب کا باقی ماندہ حصہ ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا، اور اسی میں ہے کہ طاعون جنوں کی خلش ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور اسی حدیث میں ہے کہ طاعون کسی پیغمبر کی بد دعا کا اثر ہے۔ یعنی بہت سے وبائی امراض، تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اس کو پھیلانے کا باعث جن بھی بنتے ہیں۔ جن کیا چیز ہے؟ نظر نہیں آتے نا، ہوائی مخلوق ہے نا، میٹیریل چیز نہیں ہے، ہوا کی طرح گردش کرتے ہیں۔ اب وبائی امراض کس سے پھیلتے ہیں؟ ہوا کے ذریعے ایک سے دوسرے تک پہنچتے ہیں نا، چونکہ جن انسانوں کے دشمن ہیں، ہوا میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے بہت سے وبائی امراض میں بہت بڑا حصہ جنوں کا ہوتا ہے کہ وہ ایک سے دوسرے انسان تک اس وبا کو پہنچانے کا بہت بڑا سورس ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ طاعون جنوں کی خلیش ہے، یعنی جنوں کی وجہ سے طاعون جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، ایک سے دوسرے انسان تک اس کے جراثیم منتقل کرنے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں۔ اب ہوا جس رخ کی چلتی ہے جراثیم یا بیماری اسی رخ پہ چل پڑتی ہے، تو لہٰذا آگے بھی آپ مزید پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوئے گا کہ وبائی امراض کس طریقے سے جنوں سے پھیلتے ہیں، یا جنوں سے کیسی کیسی بیماریاں اور کیسی کیسے مسائل جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں۔ نظر بد انسانی بھی ہوتی ہے، نظر بد شیطانی بھی ہوتی ہے، جنوں کی بھی نظر لگتی ہے انسانوں کو۔ فصل نمبر 11 میں وبا سے متاثرہ علاقوں میں آمد و رفت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، یہ آپ اس کی روح سمجھ گئے ہیں کہ جس علاقے میں بیماری ہے آپ وہاں پر موجود ہیں تو وہاں سے باہر نہیں نکلیں گے، اور اگر ہم باہر ہیں اور بیماری گھر والے علاقے میں آ گئی ہے، سفر پہ کہیں گئے تھے باہر اور پتہ چلا کہ واپسی گھر میں طاعون پھیل گیا ہے، تو پھر اپنے گھر واپس اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ اس کو سیف ایریا نہیں قرار دیا جاتا۔ ماخذ یہی ہے اس پورے لیسن کا، اور اسی فصل کے سب سے آخر میں جو حدیث ہے وہ بھی اسی کی تصدیق کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے سنا؟ عبد الرحمن بن عوف نے، کہتے ہیں کہ جب کسی علاقے میں طاعون پھیل رہا ہو اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو، اور اگر سنو کہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور تم اس کے علاوہ کسی اور مقام پر ہو تو پھر اس علاقے میں نہ جاؤ۔ فصل نمبر 12
استسقاء کے علاج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات. استسقاء کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بیماری کا نام ہے نا، یہ پیٹ میں پانی پڑنے کو کہتے ہیں. ہے تو پانی، استسقاء پانی مانگنے، پانی طلب کرنے کو کہا جاتا ہے. سقا پانی پلانے والے کو کہا جاتا ہے یا ساقی، اور استسقاء پانی کا طلب کرنا یا پانی مانگنا. مگر یہاں پر جو بیماری ہے اس کا نام استسقاء کہا گیا ہے. آپ صلاۃ استسقاء بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. مگر انگلش میں اس کو اسائٹس بولتے ہیں. اسائٹس کہتے ہیں یہ جو ہماری پیریٹونیم ہے، پیٹ کی جو جھلی ہے، اس میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پیٹ ڈھول کی طرح پھولنا شروع ہو جاتا ہے. بیسیکلی لیور اور کڈنیز کا فنکشن جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جو کڈنیز ہیں چونکہ اس پانی کو فلٹر کر کے جسم سے باہر پھینکنے کے ناقابل ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ پانی جسم میں بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اور پہلے تو پیٹ ہی پھولتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پوری باڈی جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اسائٹس جو ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں. مگر ہم یہاں پر جو حدیث میں پڑھتے ہیں، آپ نے ضرور حدیث پڑھی ہوگی کہ صحیحین کی حدیث ہے، صحیح مسلم اور بخاری کی. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ارینا اور اکل کے لوگوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ان لوگوں نے مدینہ کی اقامت ناپسند کی، یعنی وہاں رہنا ناپسند کیا، اور اس ناپسندیدگی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹنیوں کا دودھ اور ان کا پیشاب استعمال کرتے تو تمہیں اسائٹس میں فائدہ ہوتا. انہوں نے ایسا ہی کیا. کیا کیا؟ یعنی دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیا. جب یہ گروہ اس چیز سے تندرست ہو گیا تو بجائے احسان مند ہونے کے انہوں نے ان اونٹوں کے چرواہوں پر حملہ کیا، یعنی بغیر کسی وجہ کے حملہ کر دیا. مقصد کیا تھا کہ اب ہم ان اونٹوں کو چرا لے جاتے ہیں، بڑے کام کے اونٹ ہیں، یہ تو اتنی بڑی بیماری اتنے دنوں میں حل ہو گئی، تو اب ہم یہ اونٹ ہی لے جاتے ہیں، لہٰذا یہ جو چرواہے اور محافظ ہیں ان کو ختم کریں تاکہ ہمارے لیے اونٹوں کو لے جانا آسان ہو جائے. لہٰذا انہوں نے حملہ کر کے ان بیچارے چرواہوں کو قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو ہنکا لے گئے، یعنی چوری کی، اور آمادہ پیکار ہوئے، یعنی کیا کیا؟ گناہ کیا. پھر اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی. انہوں نے ایک ہی واردات میں کتنے گناہ کیے، یہ ساری ان کی تفصیل ہے، آپ اچھی طرح پڑھ بھی چکے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک دستہ روانہ کیا، صحابہ کرام کا ایک گروہ روانہ کیا. انہوں نے ان کو گرفتار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چوروں کے یا ڈاکوؤں کے ہاتھوں کو کاٹنے، پیر اڑا دینے، آنکھوں میں سلائی ڈال کر آنکھیں پھوڑ دینے کا حکم دیا. چنانچہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا اور انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا، اور اس اذیت کے ساتھ ان سب کی موت واقع ہوئی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انہوں نے چونکہ اتنی غلطیاں کی تھیں اور ہر غلطی کی ان کو ایک سزا ملی، اور چونکہ زکوٰۃ کا مال تھا، اللہ کا مال تھا، اس کو وہ انہوں نے چرانے کی کوشش کی، اور پھر قتل و غارت بھی کی، حملہ بھی کیا. ان کے چونکہ چرواہوں کی آنکھوں میں انہوں نے سلائیاں ماری، لہٰذا اس کے بدلے ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں ماری گئی. بہرحال اصل جو اس میں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اگر کسی مریض کو اسائٹس ہو جائے، پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جائے، آپ کے اس کلاس کے اندر بھی یقیناً کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جن کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم ہوگا، جو ڈائلسس پہ ہوں گے لوگ، اور جن کے اسائٹس ہو چکی ہوگی. تو ان کو آپ یہ علاج بتا سکتے ہیں. میں نے جتنے مریضوں کو بتایا ان کو اللہ نے بہت شفا دی، اور بہت سے لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے. اور جن لوگوں نے اس کے اندر پیشاب ملانا پسند نہیں کیا تو ان کو پوری شفا نہ ہو سکی، اور اس کے نتیجے میں ان کی پھر ڈیتھ بھی ہو گئی. لیکن جب ہم ایسی کوئی حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر دل میں کراہت محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ رب اور اس کا رسول یہ حکم دے رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے. آپ کو چونکہ ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے کہ ایک دودھ کے اندر پیشاب ڈال کے پینا یا پلانا ہے ایک بیماری کا علاج، لیکن آپ بہت سی دوائیاں ایسی کھاتے ہیں جن کے اندر سانپوں کے زہر موجود ہوتے ہیں، بہت سے ٹرنکلائزرز ایسے موجود ہیں، بہت سی دوائیں ایسی ہیں جن کے اندر سور کی چربی موجود ہے یا سور کے ہارمونز موجود ہیں، پگ کے، اور بہت سی ایسی دوائیں ہیں جن کے اندر بڑی ہی ناپاک چیزیں موجود ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ نہیں اس لیے آپ ان کو
ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں. اب یہ چونکہ آپ کو ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے اس لیے دل نہیں مان رہا. آپ نے یہ پڑھا ہوگا جتنے حلال جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز حلال کی ہے. ایسے ہی ہے سوائے خون کے. پڑھا ہے نا آپ نے کہ ان کے ناخن، ان کے بال، ان کے جلد، ان کے پیشاب، ان کا پخانہ وہ سب پاک ہے. تو جب ایسا ہے تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر مطمئن ہونا چاہیے اور اس چیز کے استعمال کرنے میں کبھی کراہت نہیں آنی چاہیے. یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. اب آپ اس لیسن کے اندر جتنے اونٹنی کے دودھ کے فائدے ہیں وہ آپ پڑھ کے آئیے اور پھر آپ بتائیے کہ آپ کو ان میں سے کس چیز نے یعنی اس بات پر آپ کے دل کو مائل کیا کہ ہاں جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ ہم من و ان تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں دیں اس کو بڑی خوشی سے قبول کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر دنیا میں کوئی اس سے بہتر علاج نہیں ہے. اگرچہ علاج تو بہت سے ہیں مگر اس سے اچھا علاج نہیں ہے کہ فوری مریض کو افاقہ ہوتا ہے. اصل میں جو اونٹنی کا دودھ ہے اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ جسم کے اندر کی جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنے گندے مادے اندر جسم میں موجود ہوتے ہیں ان سب کو بہت اچھی طریقے سے خارج کرتا ہے. ہمارے لیور کے سدے، ہمارے آنتوں کے سدے، ہمارے جتنی یعنی اندر جسم کے رکاوٹیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بلاکیجز شروع ہوتی ہیں اور پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان سب چیزوں کو خارج کرتا ہے. کھل کے حاجت ہوتی ہے، پیشاب کھل کے آتا ہے اونٹنی کے دودھ سے، پخانہ کھل کے آتا ہے اور جسم ڈیٹاکسیفائی ہو جاتا ہے جس سے ہمیں شفا ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.